میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو، سلطان الہند غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی یاد میں یہ جو بزم آپ نے سجائی ہے، اگر اس بزم سے خواجہ صاحب کے معمولات اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا اور آپ نے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان کی محفل سجانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں محفل سجائی جا رہی ہے؟ کیوں اتنے اخراجات کر کے آپ کو بلایا گیا؟ خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اتنے قریب ہیں کہ آپ کی صبح آنکھ کھلی اور من چاہا خواجہ کی چوکھٹ پہ چلے جائیں، آپ 2 گھنٹے میں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں کیا ملتا ہے۔ بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن مقدس میں اللہ نے فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، جواب دوں گا، اور اسی طریقے سے کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے؟ بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے، اللہ بے قراروں کی فریاد بھی سنتا ہے، اللہ عز و جل دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، ارشاد فرماتے ہیں میں تقریر کر رہا تھا، شامیانہ لگا ہوا تھا، دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، میرے سر کے اوپر پنکھا چل رہا تھا اور پنڈال کے باہر شامیانے کے باہر ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا اور میں تقریر کر رہا تھا، اور دوران تقریر میں اس آیے کریمہ پر پہنچا ادعونی استجب لکم، اور اس کے بعد میں گفتگو کرتے کرتے میں نے کہا اللہ کے ولیوں کے یہاں جایا کرو، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جایا کرو۔ وہیں سے نوجوان نے کہا حضور میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا بتاؤ بیٹے۔ اس نے کہا حضور میرا سوال یہ ہے، جب اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بیٹے ادھر آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ اسے بلایا اور بلا کر اپنے پاس بٹھا دیا، وہ قریب میں بیٹھا، آپ نے اپنی تقریر جاری رکھی، اسے کچھ کہا نہیں، وہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سید پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس بچے کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹے تم پنڈال کے باہر کھڑے تھے اور ابھی یہاں بیٹھے ہو، دونوں جگہ میں کچھ فرق تمہیں نظر آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور۔ کہا کیا فرق نظر آتا ہے؟ کہا حضور فرق یہ نظر آتا ہے وہاں تھا تو گرمی لگ رہی تھی، یہاں آیا ہوں تو تھوڑی ٹھنڈک لگ رہی۔ کہا یہاں آنے کے بعد ٹھنڈک کیوں لگ رہی ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے اوپر جو پنکھا چل رہا ہے نا اس کی وجہ سے۔ اب جواب سنیے آگے، پیر صاحب فرماتے ہیں اے بچے یہ بتا یہ پنکھا میرے لیے لگا ہے یا تیرے لیے لگا ہے؟ اس نے کہا حضور پنکھا تو آپ کے لیے لگا ہے، پھر تجھے ٹھنڈک کیسے پہنچ رہی ہے؟ حضور جب میں آپ کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا، کہا یہی تو بتانا مقصود ہے، اللہ والوں کے یہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کی چوکھٹ پر چلے جاؤ کچھ رحمت کے چھینٹے تم پر بھی پڑ جایا کریں گے۔ اے رسول کرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نکالو ایرے گیرے کی محبت، نکالو ہیرو ہیروئن کی محبت، ان اللہ والوں کی محبت کو دل میں جگا دو جہاں ہما وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر جس جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک آسانہ خواجہ صاحب کا بھی ہے کہ وہاں پہنچ کر دعا کرو، اللہ ان کے سرزے میں دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اسی مشن کی طرف میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو مشن لے کر ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ صاحب تشریف لائے۔ خواجہ صاحب بندے کو خدا سے قریب کرنے تشریف لائے، بندوں کے دلوں میں نیکیوں کی محبت پیدا کرنے تشریف لائے، بندوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کرنے تشریف لائے، بندوں کے دل میں قرآن کی محبت پیدا کرنے تشریف لائے، بندوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے تشریف لائے۔ سنی دعوت اسلامی خواجہ کے فیضان کرم سے اسی کام کو انجام دے رہی ہے۔ ماحول سے وابستہ ہو جائیں، تحریک کا کام اپنے علاقے میں شروع کریں اور کوشش کریں کہ بگڑا ہوا سیدھے راستے کا مسافر بن جائے اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی نیکیوں کی طرف آ جائے۔ بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں اس کے بعد گفتگو ختم۔ گناہ، اللہ اکبر، میں نچوڑ عرض کر رہا ہوں آپ کو، گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے نا، بڑا مزہ آتا ہے گناہ کرتے وقت انسان جب گناہ کرتا ہے، لیکن نقصان گناہ کرنے والے کو کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں؟ گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے خود کی نظر سے گر جاتا ہے، سب سے پہلے خود کی نظر سے گرتا ہے اور اس کے ساتھ پھر وہ خدا کی نظر سے گر جاتا ہے۔
وہ ہزار اپنے آپ کو نیک سمجھ کر کے چلتا ہو، لیکن تنہائی میں کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے اندر سے وہ کڑ رہا ہوتا ہے کہ میں دنیا کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، یہ میری کیا پوزیشن ہے، اس کے اندر سے کڑن اس کی محسوس ہوتی ہے۔ گناہ کرنے والا خود کی نظر سے گر جاتا ہے، بیوی کے ساتھ بے وفائی کی نظر سے گر گیا، آوارگی کی نظر سے گر گیا، گندی پکچریں دیکھی نظر سے گر گیا۔ اور مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سنا دینا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ نمازی بھی ہیں لیکن شیطان کی شرارتوں کے شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے جو صف اول کے پابند بھی، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات ایسی نہیں جو صف اول کے پابند ہیں سب برے نہیں ہوتے، لیکن شیطان سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت وہ بندہ جو عوام کے سامنے تو نیکی کرتا ہوگا اور تنہائی میں گناہ کرتا ہوگا، اسے قیامت میں رب قدیر جل جلالہ فرشتوں سے فرمائے گا بلاؤ اسے بلایا جائے گا، کہا جائے گا لے جاؤ اسے جنت کی طرف، دکھاؤ اسے جنت۔ جب جنت کے قریب لے جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، وہ جنت دیکھے گا، رب فرمائے گا فرشتوں سے اسے واپس کرو، اسے واپس کرو، اسے جنت میں داخل مت کرو، واپس کرو اسے۔ وہ بندہ اپنے رب سے عرض کرے گا مولا بہتر تو یہی تھا کہ جنت دکھانے کے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیتا، دکھانے کے بعد روک کیوں رہا ہے؟ کہا بندے تو دنیا کے سامنے میری محبت کا ڈھونگ رچ رہا تھا اور تنہائی میں مجھ سے دشمنی کر رہا تھا، میرے فرمان کے خلاف عمل کر رہا تھا، فرشتوں لے جاؤ اسے ڈھکیل دو جہنم کے اندر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تنہائی میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، بدکرداری سے بچو، برائی سے بچو۔ یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے، برائی سے بچنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سید امین القادری صاحب قبلہ ہوں یا اور علماء ہوں یا مشائخ ہوں، یہ یہی تو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ برائی کے راستے سے بچ کر سیدھے راستے کے مسافر بن جاؤ۔ بدلو اپنی زندگی کو، خدا کی قسم نیکی میں اللہ نے سکون رکھا ہے اور گناہ میں اللہ نے سوائے بے قراری کے کچھ نہیں رکھا۔ نیکی کرو، گناہ سے رشتہ توڑو اور سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر دین متین کی خدمت کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو توفیل، مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خواجہ صاحب کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔